بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو 26 نومبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے پرامن اور آئینی احتجاج کے خلاف چنتخب حکومت، مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے ظالمانہ اور غیر آئینی غیر قانونی آپریشن پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی ترجمان ISPR کی جانب سے پہلا باقاعدہ بیان جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ بیان انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ اس پر غیر جانبدار حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چنتخب حکومت شہباز شریف صاحب کی جو ہے اس کو اس بیان کے اندر نہ صرف شٹ اپ کال دی گئی ہے بلکہ واضح کیا گیا ہے کہ ڈی چوک میں پاک فوج کہاں پر کیسے اور کیوں کر تعینات تھیں۔ گویا کہ یہ جواب آ چکا کہ ڈی چوک آپریشن میں بے گناہ پاکستانیوں کی لاشیں کس نے گرائی۔ 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی، جو کہ سب سے بڑا اہم ترین اور جامع فورم ہے پاکستانی افواج کا، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور فارمیشن کمانڈرز شرکت کیا کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسے ماحول کے اندر ہوئی کہ جب ڈی چوک آپریشن کے بعد پہلے چنتخب وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بیان میں یہ تاثر، بلکہ باقاعدہ طور پر تاثر تو نہ کہا جائے، ایک اس جانب اشارہ کیا گیا کہ یہ جو آپریشن ہے یہ براہ راست مسلح افواج اور DGISI کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر اس کی حمایت حاصل تھی۔ سپہ سالار صاحب کا نام لیا گیا شہباز شریف کی جانب سے، اس کے بعد پھر پاکستانی خفیہ ایجنسی کا نام بھی لیا گیا، جس پر پھر خاصا شور ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا بیان بھی اس حوالے سے سامنے آیا، کیونکہ عمران خان نے اپنے اس بیان میں کہا تھا کہ درجنوں لاشیں گریں، اور 12 لاشوں کے حوالے سے کنفرمیشن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ 12 شہادتیں اس کے اندر ہوئی۔ بین الاقوامی میڈیا بھی مختلف فگرز رپورٹ کرتا رہا۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بیان انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ بیان کیا ہے؟ پہلے آپ کے سامنے سٹیٹ وہ رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنا کر عمل درآمد کرائے، اور اظہار تشویش کیا گیا ڈی چوک میں پاک فوج کی تعیناتی کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت 84ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں پاک فوج کی دارالحکومت میں قانونی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنائے، ان پر عمل درآمد کرائے۔ اور ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 84ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف افسران اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آغاز پر فورم نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ اگلا جملہ بڑا امپارٹنٹ ہے، غور سے آپ نے سننا ہے۔ ISPR کے مطابق فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں، پاکستانی شہریوں اور اسلام آباد میں حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پاکستانی شہری اور سیکیورٹی اہلکار، جی ہاں، پاکستانی شہریوں کا بھی اس کے اندر ذکر ہے اس پریس ریلیز کے اندر، یعنی وہ شہادتیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام پاکستانی عوام کی ہوئیں، ان پر بھی اس فورم کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جاری بیان میں بتایا گیا کہ فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی، اور کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا گیا۔ غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت۔ اچھا، اب جو غیر جانبدار حلقے ہیں یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے جناب، ایک طرف تو پاکستان کشمیر کے اندر جو کچھ بھارت ظالمانہ کارروائیاں کرتا ہے، فلسطین کے اندر جو کچھ اسرائیل ظالمانہ کارروائیاں کرتا ہے، ان کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ڈی چوک میں جب پرامن مظاہرین احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، پرامن احتجاج کے لیے، تو ان پر چنتخب حکومت، مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے ایک ظالمانہ آپریشن کے نتیجے میں درجنوں لاشیں جو ہیں وہ گرا دی جاتی ہیں بقول پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے، اور
جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک 12 کا فگر بھی دے چکی. اب ایک لاش گرے یا درجنوں گریں، 12، 8، 10، یہ معاملہ میٹر، اس کے اوپر اگر اب بات کی جائے تو اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر ایک لاش بھی گرے تو تہذیب یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پر ریاست جو ہوتی ہے وہ الٹا لٹک جایا کرتی ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جو کسی ایک بے گناہ لاش کو بھی گرائیں. اچھا، اب اس کانٹیکس میں اس بیان کو دیکھا جائے. ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء کو بیرونی اور اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی. شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور جامع تجزیہ کیا. جاری آپریشن کا بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. PLA جو BLA بلوچستان لبریشن آرمی، مجید بریگیڈ اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کال کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کا عزم کیا. اچھا، پھر اگلا جملہ انتہائی امپارٹنٹ کہ پاک فوج کی دارالحکومت میں اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. جی ہاں، اب اس کو سمجھیے. بظاہر کچھ لوگ یہ تاثر دیں گے کہ شاید یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک باقاعدہ طور پر ہڈن میننگز بھی ہیں. غیر جانبدار حلقے کیا بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ پاک فوج کی جو تعیناتی تھی سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے تھی، اور جو غیر ملکی وفود آئے تھے پاکستان ان کو محفوظ ماحول. اب نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنان نے جو ہے وہ مظلوم کارکنان نے، پرامن کارکنان نے، نہ ہی تو کسی سرکاری عمارت کے اوپر کو حملہ کیا، نہ ہی کسی غیر ملکی وفد کے خلاف انہوں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کی. وہ تو ڈی چوک کے اندر پرامن احتجاج کر رہے تھے. فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں. تھوڑی دیر پہلے کی فوٹیجز تھی کہ سیکیورٹی اہلکار رینجرز اہلکاروں کے ساتھ تو وہ ہاتھ ملا رہے تھے، سیلفیاں بنا رہے تھے، تصویریں کھنچوا رہے تھے. پھر اس کے بعد آخرکار ایسا کیا ہوا؟ اور آگے چل کر یہ کہا گیا کہ یہ جناب پاک فوج کی قانونی تعیناتی کس لیے تھی کہ سرکاری عمارتیں محفوظ بنائی جائیں اور غیر ملکی وفود کا دورہ محفوظ بنایا جائے. جبکہ شہباز شریف جو چنتخب حکومت کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے کیا بیان آیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مظاہرین تھے ان کے خلاف آپریشن میں ہمیں سپہ سالار اور خفیہ ایجنسی کی مکمل طور پر حمایت حاصل تھی، اور شہباز شریف نے یہ بیان دیا کہ ان کی مدد کے ساتھ ہم نے یہ آپریشن کیا. ایک ایسا آپریشن جس کے حوالے سے کم از کم جو فگر پاکستان تحریک انصاف بھی دے رہی ہے وہ 12 شہادتیں اس کے اندر ہوئیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلی شٹ اپ کال محسن نقوی صاحب کی جانب سے آتی ہے، جو کہ غیر سرکاری طور پر جنہیں کہا جا سکتا ہے ترجمان. کیوں ہیں وہ وزارت داخلہ کے کو سنبھالے ہوئے وزیر داخلہ؟ کیوں ہیں وہ؟ یہ بات نون لیگ بھی سمجھتی ہے، پاکستانی میڈیا بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں کی ترجمانی کرتے ہیں، کس نے انہیں لگایا ہے. تو ان کی جانب سے یہ بیان آنا جس میں یہ کہنا کہ پاک فوج کا فورسز کا کوئی براہ راست آمنا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے ساتھ نہیں ہوا، یہ واضح کرتا تھا کہ یہ آپریشن چنتخب حکومت کی ہدایات کے اوپر ہوا، یا یہ بھی اس بات کو واضح کرتا تھا جناب کہ یہ وزارت داخلہ جو کہ بقول ان کے شہباز شریف صاحب کے انڈر ہے اس کی جانب سے یہ احکامات سامنے آئے. پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی چلتی رہیں کہ مریم نواز صاحبہ انٹرسٹڈ تھیں، شہباز شریف، نواز شریف انٹرسٹڈ تھے. یہ خبریں بھی آئیں کہ مری کے اندر باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ کی جاتی رہی، مریم نواز صاحبہ رابطے میں رہیں نواز شریف کے بھی. اور پھر بعد میں مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے دورہ کیا CMH کا اور پھر جو تاثر دیا انہوں نے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ایک جو دہشت گرد جماعت ہے اور اس نے یہ سب کچھ کر دیا، ان سب کی اگر کڑیاں ملائیں تو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو چنتخب حکومت ہے یہ تمام کا تمام جو چیزیں ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DG ISI جنرل عاصم ملک اور پاک فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اوپر بات کر رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی مدد کے ساتھ آپریشن ہوا، ان کی پوری مدد حاصل تھی. اب یہ بیان کیا بات واضح کر رہا ہے؟ ISPR کا یہ بیان بھی جس کے اندر ایک تو ان عام شہریوں کے حوالے سے بھی دعا کی گئی اور دوسرا اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ بیان دیا گیا ہے کہ جناب جو کچھ وہاں پر ہوا اس میں تو پاکستانی افواج کا جو کردار تھا وہ کیا تھا
کہ پاکستانی افواج وہاں پر محفوظ ماحول فراہم کر رہی تھی غیر ملکی وفود کو، اور سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے گئی تھی۔ آگے چل کر کیا کہا گیا؟ آج کانفرنس کے شرکا نے کہا کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ فورم نے حکومت پر زور دیا کہ زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین بنائے، ان پر عمل درآمد کرائے۔ شرکا نے جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت جو ہے وہ قرار دیا، اور فورم نے دہشت گردوں بالخصوص فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے واضح اقدامات کی ضرورت ہے۔ فورم نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ آرمی چیف نے ملک کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت کے اوپر زور دیا۔ ٹھیک ہے، ساری یہ سٹیٹمنٹ آگی، اس کے اندر اہم ترین پیراگراف کیا ہے میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب ذرا اس معاملے کو سمجھیے، شہباز شریف کا بیان، پھر اس پر عمران خان صاحب کا رد عمل، جس میں عمران خان نے یہ واضح کیا کہ یہ جو بے گناہ شہریوں کو ہلاک کیا گیا، جو شہادتیں ہوئیں بے گناہ شہریوں کی، اس کے اوپر اقوام متحدہ جایا جائے گا، اس کے اوپر عالمی فورمز کے اوپر جایا جائے گا، اس معاملے کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد اس چنتخب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران واضح طور پر ایک یہ بات نظر آئی کہ پہلے شہباز شریف کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک تاثر بنانے کی کوشش، آگے سے پھر محسن نقوی صاحب کا بیان، اور اب یہ پریس ریلیز یہ واضح کر رہی ہے کہ موجودہ چنتخب حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں کیوں کر اور کس کے احکامات کے اوپر یہاں پر آپریشن کیا گیا ڈی چوک کے اندر، اس حوالے سے کم ایک پیج پر نہیں ہے۔ فیصل واوڈا صاحب ایک بار پھر سرگرم ہیں گزشتہ کئی دنوں سے۔ پہلے وہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سسٹم کی جانب سے نون لیگ کو طلاق ضروری ہے، پھر وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرتے ہیں، آج وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پہ جاتے ہیں، اسی دوران وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب 2 طلاقیں جو ہیں اس میں سے عمران خان صاحب نے بھی 1 طلاق دینی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ سیاسی طلاق کا جو ذکر ہے وہ کرتے ہیں۔ جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سختیاں ایک بار پھر نئے سرے سے ان کا آغاز ہو گیا۔ 20 جنوری سے پہلے آخری کوشش مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان سے کوئی نہ کوئی NRO جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی دوران اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں ہم چل کے روشنی ڈالیں گے۔ اسی دوران جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک اور خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور کہا گیا ہے انہیں کہ اس وقت تک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے جب تک 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ مؤخر کرنے کی انہوں نے تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا جناب کہ چیف جسٹس کے نام خط میں کہا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی درخواست کی، اور کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔
26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی تھی۔ ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التواء ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں مسترد بھی ہو سکتی ہیں، منظور بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی اور ایسی صورتحال ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ لہٰذا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا جو اجلاس ہے وہ مؤخر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور جسٹس منیب اختر نے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس فیصلے کے باوجود رجسٹرار کی جانب سے ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ گویا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس وقت گیم آن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد